بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب البیوع سے یہ باب سلم اور قرض اور رہن وغیرہ کا بیع سلم اور قرض اور رہن وغیرہ کا بیان ہے۔ پچھلے ابواب میں آپ نے کچھ ممنوع جو بیع ہیں ان کا تذکرہ پڑھا اور ان کے ممنوع ہونے کی جو علتیں ہیں ان کا ذکر پڑھا۔ جیسے باب بیع المزابنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بھئی خشک پھل کے مقابلے میں تازہ پھل کا جو سودا کیا جائے، لیکن اس میں رخصت عرایا میں دی گئی، بیع عرایا میں اس میں رخصت دی گئی ایک ضرورت کے پیش نظر۔ سلم میں بھی وہی چیز ہے۔ سلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کے لفظ کی حقیقت کو سمجھیں۔ اصل میں یہ باب بیع سلف بھی کہتے ہیں اس کو، حدیث کے الفاظ سلف کے ہیں اور سلم کے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ جو ہے اب یہ اہل عراق کی جو لغت ہے اس میں یہ سلف ہے، اور جو دوسرے اہل حجاز وغیرہ کی لغت ہے اس میں سلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیع سلم اور بیع سلف ایک ہی چیز ہے، پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ پیشگی قیمت لے لیں کسی متعین چیز کی اور مدت بھی تعین کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے آپ مجھے اتنا پیسہ دے دیں، اور سال کے بعد 6 مہینے کے بعد یا جب فصل اترے گی تو آپ آ کر ہم سے اتنا غلہ یا اتنے پھل لے لیجیے گا۔ اب یہ اصل کے اعتبار سے تو یہ ممنوع بیعوں میں سے ہونی چاہیے، کیوں کہ بیع معدوم ہے، یعنی وہ چیز جو فی الوقت موجود ہے ہی نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت کے لیے قیمت لی جا رہی ہے، لیکن اس کی اجازت دی گئی کیوں؟ ضرورت کے پیش نظر، چونکہ عرب کے سماج میں اس کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس میں ایک شرط بھی متعین کر دی۔ وہ کیا ہے؟ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ فرماتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون فی الثمار السنة والسنتین، اور وہ پھلوں کی سال یا 2 سال کی جو قیمت جو ہے پیش کی ادا کر دیا کرتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں بھی ہے، مثلا باغ والے ہیں ان کو باغ پر خرچہ بہت آتا ہے، دوائیوں کا خرچہ، دوسرے تیسرے ہیں، اب وہ بینکوں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انشورنس کرواتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اس کے برعکس یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ خود ڈائریکٹ جس کو بیچ رہے ہیں اس سے پہلے قیمت طے کر کے اور اسی کے ساتھ سودا کر لیں۔ تو فقال، آپ نے فرمایا، من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، کہ جو بھی پھلوں کی قیمت جو ہے وہ پیش کی ادا کرے، ٹھیک ہے، تو چاہیے کہ وہ معلوم وزن معلوم مدت کے لیے ادا کرے۔ کیا مطلب؟ ثمر کے الفاظ ہیں کہ جو کوئی آدمی پھل کی پیشگی قیمت ادا کرے اسے چاہیے کہ وزن بھی متعین کر دے، یعنی ماپ، اور اس کا کیا کہتے ہیں اس کی یعنی کیا کہتے ہیں اس کی ناپ یا ماپ بھی متعین کر دے، یا اس کا وزن متعین کر دے اور اس کی مدت بھی متعین کر دے، ٹھیک ہے۔
متفق علیہ۔ اور بخاری کے الفاظ من اسلف فی شیء، جو کسی چیز کے سلسلے میں پیشگی قیمت لے رہا ہو، تو اس سے فی شیء جو ہے، اس سے گویا علماء نے یہ استفادہ بھی کیا ہے کہ یہ کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، پھلوں کے علاوہ اور چیزوں میں بھی بیع سلف یا بیع سلم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وعن عبد الرحمن بن ابزة وعبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاری۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ اور عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کننا نصیب المغانم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غزوات میں گویا شریک ہو کر مال غنیمت حاصل کیا کرتے تھے۔ اصابہ یصیبو کا مطلب ہے پانا، اور جب غنیمت کے ساتھ ہو تو گویا مال غنیمت حاصل کرنا۔ ہم مال غنیمت حاصل کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں۔ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِّنْ أَنْبَاطِ الشام، اور ہمارے پاس نبتی لوگ آتے شام کے، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، تو ہم انہیں گندم، جو اور منقع یا کشمش جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر کیا ہے، زیت، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، زیتون وغیرہ، اس کی پیشگی قیمت ادا کر کے بیع سلم کر لیتے تھے۔ اب وہ چیزیں جو ان کے علاقے میں ہوتی تھی، گندم، جو، منقع وغیرہ یا زیتون، ان کا ان کے ساتھ سودا کر لیتے، ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے، ہم ان کو دے کر ان کے ساتھ ایک مدت تک کے لیے کر لیا کرتے تھے۔ قیل اکان لہم زرع، تو پوچھا گیا کیا ان کے پاس کھیتیاں تھیں؟ قال ما كنا نسألهم ذلك، ہم ان سے یہ پوچھا نہیں کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مسلم فی، یعنی وہ چیز کہ جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ گندم کا کیا جا رہا ہو، جو کا کیا جا رہا ہو، یا کسی بھی چیز کا کیا جا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں مسلم فی۔ اور مسلم الیہ کون ہے؟ کہ جس کے ساتھ یہ سودا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ شرط ضروری نہیں کہ اس کے پاس وہ چیز ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگلا ہم سے منقع کی قیمت طے کر کے پیسے لے گیا، اب اس کے پاس ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، چونکہ ہم ان سے پوچھا نہیں کرتے تھے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی چیز کا ہونا اور اس پر آپ کا نکیر نہ کرنا، اس کو یہ سنت تقریری کہلاتا ہے، سنت تقریری کہلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام رسالت جو دیا گیا تھا، اس میں کسی ناجائز چیز پر آپ کا خاموش رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور ایک اصول بھی ہے کہ لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجت، کہ بیان کے وقت حاجت سے بیان کی تاخیر جائز نہیں ہے۔ انہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو اور اس وقت کا تقاضا ہو کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ نہ کرو یہ کرو، تو آپ خاموش رہیں۔ گویا آپ اگر خاموش ہیں تو آپ گویا یہ چیز درست ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اب یہ انبات ایک لفظ ہے، یہ نبتی سے لفظ بنا۔ یہ نبتی جو ہے، یہ جو شام کا جو علاقہ ہے، شام وغیرہ کے جو علاقے کے جو عرب ہیں، ان کو قدیم عرب، جو ان کی مدت متعین کی گئی ہے سن 100 قبل مسیح، 100 قبل مسیح، گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی کوئی تقریباً 700 سال پہلے، 700 سال پہلے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو قدیم عرب تھے۔ ان کو نبتی کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، نبیت یا نبایوت اس کی اولاد ہے،
بعض نے کہا کہ ان کو اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اس کی اصل یہ ہے کہ یہ زمین سے پانی نکالنے کی ایک ٹیکنیک جانتے تھے، اس لیے ان کو نبطی کہا گیا ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عربیوں کے ساتھ رہتے ان کی زبان خراب ہو گئی، اس لیے ان کو نبطی کہا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو عربی زبان ہے اس کا جو رسم الخط ہے، اس کی جو ابتدا ہے، اس میں بھی دو چیزیں رائے ہیں ماہرین آثار قدیمہ کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو خط کوفی ہے اس کی بنیاد بھی نبطی خط ہے، اور چونکہ وہ جو شام وغیرہ کے علاقے تھے تمدن کے مراکز تھے، تو اس وقت بھی آپ شام کے علاقوں میں جو پرانے قلعے ہیں یا غاریں ہیں، یا جو مدینہ کے پاس حائل میں جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، مشہور جو تاریخی جگہ ہے مدائن صالح، مدائن صالح میں جو پرانی عمارتیں ہیں اس کے اندر جو کتبے ہیں کندہ کیے ہوئے، لوگ اس کو کندہ کہتے ہیں، کندہ نہیں کندہ کیے ہوئے، انگریوڈ، تو وہ جو کھود کے جو لکھے ہوئے ہیں وہ نبطی زبان میں ہے، اور وہ دراصل حروف ان کے اشکال کی صورت میں، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے چائنیز قدیم زبان تھی اس میں حروف اشکال کے انداز میں ہوتے تھے، تو مطلب کوئی ایک شکل ہے، مطلب ایک کوئی سمبلز دے دیے گئے، تو ایک سمبل ہی حرف کا قائم مقام ہوتا تھا، پھر وہی ترقی کرتے کرتے حرف بنا، اور اصل میں یہ بھی ماہرین لغت کے ہاں بحث ہے کہ حرف کی اصل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حرف کی اصل صوت ہے، آواز ہے، حرف کی اصل کیا ہے؟ صوت ہے، آواز ہے۔ تو آپ نے کسی بھی آواز کو کوئی ایک شکل یا ایک کوئی سمبل دے دیا، آ کے لیے آپ نے ایسے کھڑا سا ایک ڈنڈا دے دیا جس کو آپ الف کہتے ہیں۔ جب آپ نے با کی آواز نکالی تو اس کے لیے آپ نے ایک ٹیڑھی سی لکیر کھینچ کے اوپر نیچے سے کر کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا، تو یہ با کی آواز ہوگی۔ تو یہ اصل میں حروف کیا ہیں؟ آوازیں ہیں۔ تو کوئی بھی حرف ہے وہ آواز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ حرف کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آواز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ کہنا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اشکال بنائی جاتی تھی، کسی چیز کا فوٹو بنا دیا جاتا تھا، اس فوٹو کے ذریعے کوئی ایک چیز کوئی سینس ادا کرنے، پھر آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے کرتے یہ حروف تہجی بنے۔ تو کہتے ہیں کہ ابجدی حروف جو ہے یہ اس کی ابتدا نبطی خط سے ہوئی ہے، بعض کہتے نہیں یہ سریانی خط سے آیا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے لنگوسٹک کی، میں صرف آپ کو لفظ نبطی کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول کے دور میں بھی یہ قبائل جو آتے تھے ان کو نبطی ہی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اچھا، بغداد جو ایک علم کا وہ رہا ہے ایک زمانے تک، وہ اسلام کے بعد رہا ہے یا اسلام سے پہلے بھی ہوئی؟ نہیں، تو بغداد تو دیکھیں یہ جو کسریٰ کی حکومت ہے نا، یہ جو اکاسرہ فارس جو ہے اس کا پایہ تخت اس زمان یہ عراق اور ایران جو ہے یہ تو آج بن گئے، یہ اصل میں نینوا تھا، نینوا اصل اس کا پایہ تخت تھا۔ تو نینوا کے بعد پھر یہ علاقہ جو ٹیریٹریز تقسیم ہوئی، تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ بغداد بنا بعد میں۔ تو بغداد جو ہے وہ نوشیروان عادل کا پایہ تخت تھا، تو اصل اس کے لفظ کی ہے باغ داد، داد کہتے ہیں عدل کو، داد و دہش دینا، تو گویا وہ عدل کا مرکز تھا، باغ تھا، تو باغ داد اس سے بغداد لفظ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اسی لیے یہ جو ایران کا صدر تھا اس کا ایک مشیر تھا یونس کچھ کر کے، تو وہ کہتا تھا کہ ہم وہی جو قدیم ہماری کسریٰ کی جو سلطنت ہے اس کو دوبارہ حاصل کر کے لیں گے۔ اور جب وہ عراق جو ہے وہ چڑھائی کر رہا تھا، اس پر عراق پر امریکہ چڑھائی کر رہا تھا، تو ایران نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اہل تشیع نے اس سے فائدہ اٹھا کر ایران پر عراق کے اوپر تسلط قائم کرے، جبکہ وہ سنی اسٹیٹ تھا، وہ اب وہ جو ہے تقریباً وہاں شیعہ اور کیا کہتے ہیں اس کو خود ایران کا تسلط ہو گیا ہے۔ تو اس وقت اس نے باضابطہ یہ چیز آن دی ریکارڈ ہے، اس نے کہا کہ ہم اس قدیم جو
کسرا کا جو نینوا کا پایا تخت تھا اس کو حاصل کر کے ہم اسی طریقے سے ایکسٹینڈ کریں گے. تو جیسے جو قدیم جاہلیت تھی کہ بھئی ہم جیسے وہ ایک زمانے میں فرعون نے کیا کہتے ہیں مصر میں جو ہے جمال عبد الناصر نے عرب قومیت کے تحت جو ہے اس کا نام لیا کس کا کہ فرعون کا کہ نحن ابناء الفراعنہ ہم فرعون کی اولادیں ہیں. تو یہی چیز دوسری کچھ تہذیبوں میں بھی آئی. خود آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان و پاکستان میں بھی یعنی اس وقت سندھ میں جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے جہاں محمد ابن قاسم نے جو ہے جس کو فتح کیا آج وہاں پہ سندھی قوم پرست کہہ رہے ہیں وہ تو لٹیرا تھا اور وہ ہمارا ہیرو نہیں تھا. ہم تو ہمارا ہیرو راجہ داہر تھا جس کے اوپر اس نے چڑھائی کی تھی. اور اسی طریقے سے پنجابی قوم پرستی بھی جو ہے شروع ہو گئی ہے. وہ بھی کہتے ہیں جی یہ جو رنجیت سنگھ تھا وہ ہمارا ہیرو ہے. لاہور کے قلعے کے اندر اس کا باضابطہ نیا مجسمہ بنایا گیا ہے لگایا گیا ہے. تو ہر قوم اب اپنے وہ پرانے بت جو ہے نا تلاش کر کے ان کو جھاڑ پھونک کر ان کی پوجا میں لگی ہے. تو یہی ایرانیوں نے بھی کرنا شروع کیا کہ ہم جو ہے وہ کسرا کی اس عظمت کو لوٹائیں گے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ جو اس طبقے کا بغض ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے عراق کو کسرا کے اس جو ہے اس کو ختم کیا. تو یہ مختلف چیزیں چلو اس سے یاد آ گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.